بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم. سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین. عزاداران امام اہل بیت چینل سے مسلسل 10 دن سے میں آپ سے معروضے کر رہا تھا، لیکن آج وہ رات آ گئی. کتنی آسانی سے میں نے بولا آج کا دن گزر گیا، فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، میری بیوی کا، مظلوم بیوی کا گھر اجڑ گیا. صرف آج یہ تصور کرو کہ ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور سیدانیاں موجود ہیں. کل کتنی رونق تھی میرے مولا حسین کے خیمے میں، کتنی روشنی تھی. علی اکبر بھی تھے، لیلا بھی تھی، ماؤں کی گودیں آباد تھی. لیکن ہر ماں آج سب کی گودیں اجڑ گئی. آپ تصور کرو کہ شام غریبہ، شام غریبہ، یہ غریبوں کی رات ہے، یہ مصیبت کی رات. یہ وہ رات ہے دوستو کہ یہ رات کوئی سیدانیوں کے دل سے پوچھے. ایک عجیب روایت ہے آج کی رات کی کہ میری بیوی کا کیا حال تھا. واقعہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد مقام نینوا کے لوگ مدینہ منورہ آئے تھے. چوتھے امام سے ملاقات کی. دوران ملاقات انہوں نے سوال کیا کہ مولا، ہم کو ایک روایت ملی ہے کہ شام غریبہ میں جب خیمے جل چکے تھے، آپ کے بابا شہید ہو چکے تھے، تو اس وقت ایک بی بی تھی مکمل پردے میں، جو کبھی آپ کے بابا کے لاشے پہ تڑپ کے رو رہی تھی، کبھی نہر پہ مولا عباس کی لاشے پہ رو رہی. مولا یہ بتاؤ کیا یہ بی بی جلی ہوئی خنات میں سے آئی تھی؟ بس یہ سننا تھا. میرا مولا تڑپ کے رونے لگا. کہا یہ جلی ہوئی قنات میں سے نہیں آئی تھی، بلکہ جنت سے میری دادی فاطمہ تھی، جو کبھی میرے بابا کے لاشے میں کہہ رہی تھی پروردگار میرا حسین ذبح ہو گیا، میرا گھر اجڑ گیا. کبھی عباس کی لاش پہ کہہ رہی تھی عباس جب تک تم زندہ تھے میرے حسین کو کچھ نہیں ہوا، تمہارے بعد میرا حسین شہید ہو گیا. تو یہ رات بیویوں کے لیے قیامت کی رات ہے. آپ صرف تصور کر کے رہو. بہت مختصر مجلس ہے. جب مولا حسین شہید ہوئے، ارے میں نے کتنی آسانی سے بول دیا. حسین کے گلے میں جب خنجر چلا، وہ سوکھا گلا کہ جس کے لیے میر انیس اپنے مرثیے کے بن میں کہتے کہ جب خنجر چل رہا تھا تو اس وقت شہزادی فریاد کر رہی تھی، یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے بڑے دکھوں سے ہے پالا حسین کو، ناحق تو ذبح کرتا ہے پیاسا حسین کو، للہ نہ زیر تیغ تو تڑپا حسین کو، ارے پھٹتے ہیں زخم ہوتی ہے ایزا حسین کو، ظالم کلیجہ پھٹ گیا مجھ دل ملول کا، بچے کو میرے چھوڑ دے صدقہ رسول کا، بچے کو میرے چھوڑ دے صدقہ رسول کا. عزیزوں، بی بی کہتی رہی لیکن ظالم نے سوکھے گلے پہ خنجر چلا دیا. خنجر چلنا تھا، کوہرام مچ گیا کائنات میں، زمین اور آسمان پہ کوہرام مچ گیا. ظالمین نے وہ ظلم کیا اس کے بعد کہ زمین کو زلزلہ ہوا، سیاہ اندھیاں چلنے لگی. تو شہزادی زینب نے چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا یہ کیا حالات ہو گئے، بیٹا اٹھو. تو امام نے شہزادی سے کہا کہ پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. خیمے کا پردہ زینب نے ہٹا دیا. امام نے میدان پہ نگاہ ڈالی، چہرہ سرخ ہو گیا، رونے لگے. کچھ نہیں کہا، اتنا کہا پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا. وہ میرے بابا کا سر نوک نیزہ پہ بلند ہو گیا. عزیزوں، اس کے بعد وہ ظلم عظیم ہوا کہ یہ ظالمین ایک کے بعد دوسرا خیمہ جلانے لگے. جب خیمے جل گئے تو سیدانیاں خیمے کے باہر آ گئی.
اور باہر آ گئی، جلی ہوئی قنات میں سیدانیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ چوتھے امام سے مدینہ منورہ میں واقع کربلا کے کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے آ کر یہ پوچھا تھا کہ مولا یہ بتاؤ کہ جب آخری خیمہ جلا تو بیویاں باہر کیسے آئیں؟ بس یہ سننا تھا۔ میرا مولا تڑپ تڑپ کے رونے لگا اور کہنے لگا بھائی تو نے عجیب سوال کر دیا۔ کہتا ہے مولا یہ بتاؤ جب آخری خیمہ جلا تو بیویاں باہر کیسے آئیں؟ امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ امام نے کہا اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے؟ اسی طرح جب آخری خیمہ جلا حسین کے بچے بکھر گئے۔ جب پہلی مرتبہ سکینہ باہر آئی، ظالم نے ایسا تماچا مارا کہ حسین کی یتیم زمین پہ گر گئی، پھر اٹھاتا ہے دوسرے رخسار پہ مارتا ہے۔ اس وقت سکینہ کو احساس ہو گیا کہ میرا بابا شہید ہو گیا۔ دونوں ہاتھوں سے رخسار کو تھام کے کہا بابا میں یتیم ہو گئی بابا۔ وہیں سکینہ کھڑی ہوئی تھی۔ ظالم شمر آگے بڑھا اور کانوں سے ایسے گوشوارے چھینا کہ دوستو یہ حال ہوا کہ سکینہ کے ہاتھ کان پہ آ گئے، پیراہن خون آلودہ ہو گیا۔ کبھی رخسار پہ ہاتھ رکھتی تھی بچی، کبھی کانوں پہ ہاتھ رکھ کے تڑپ کے کہتی تھی بابا آپ کہاں چلے گئے؟ میں یتیم، آپ کو بھی اولاد ہے، اللہ تمہاری بچیوں کو سلامت رکھے۔ بی بی سکینہ کے صدقے میں صرف سوچو کہ بی بی سکینہ کا سن صرف 4 برس کا ہے۔ میں ان ماؤں سے کہہ رہا کہ جن کی گودوں میں بچیاں ہیں، سوچو کہ آج سکینہ کا کیا حال ہو گیا کہ نہ پانی ملا، ارے باپ بھی شہید ہو گئے، چچا بھی شہید ہو گئے، بھائی بھی ختم ہو گئے اور رخسار نیلے ہو گئے، اتنے نیلے ہوئے کہ ظالم شمر کے تماچے۔ ارے 4 سال کی بچی تڑپ تڑپ کے کہتی تھی بابا آپ کہاں چلے گئے؟ جلی ہوئی قناتوں میں سیدانیاں بیٹھی ہوئی تھی کہ بی بی رباب نے دیکھا کہ خیمے کے پشت سے ظالم ہرملا نیزہ لا کر زمین کی نرمی کو دیکھ رہا، بار بار زمین میں مار رہا۔ عزیزو ایک منزل ایسی آئی کہ اس ظالم نے مارا، اب جب نیزے کو اٹھایا تو علی اصغر کا چھوٹا سا لاشا باہر آ گیا۔ ماں کے سامنے بچے کو پھر ذبح کیا گیا۔ رباب فریاد کرتی رہی، ارے میرے آقا نے دفن کر دیا تھا، ان ظالموں نے وہ ظلم کر دیا، اللہ حرملہ پہ عذاب عظیم نازل کرے۔ بس وہ اور تڑپتے رہی۔ رات گزرنے لگی۔ جب رات گزر رہی تھی تو اسی آدھی رات کے بعد شہزادی زینب ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے دلایا گردی کر رہی تھی۔ کیا وقت آ گیا تھا بیویوں پہ۔ کرتے کرتے شہزادی زینب نے بچوں کو جمع کیا۔ جب بچوں کو جمع کیا تو نظر آیا کہ سارے بچے تو ہیں لیکن حسین کی یتیم نہیں ہے۔ بی بی ام کلثوم کو قریب بلایا، کہا بہن حسین کی یتیمہ کہاں چلی گئی؟ دونوں شہزادیاں مقتل کی طرف چلی۔ کیا وقت آ گیا تھا کہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں مقتل کی طرف چلی۔ نہر کی طرف دیکھ کر زینب نے کہا عباس سکینہ نظر نہیں آتی؟ ارے پکارتی ہوئی جا رہی تھی بی بی کو۔ جب نشیب تک پہنچی تو آواز آئی کہ بہن ادھر آؤ۔ اب جو قریب گئی تو دیکھا حسین کے زخمی سینے پہ سر رکھ کے لیٹی ہوئی ہے۔ جب قریب پہنچی بچی کو اٹھایا، اٹھا کے کہا بیٹی یہاں کیسے آ گئی؟ تو کہا پھوپھی اماں میں پکار رہی تھی، بابا کہاں چلے گئے؟ بابا کہاں چلے گئے؟ تو آواز آئی الیہ الیہ سکینہ، بیٹی ادھر آ جا۔ میں بابا کے قریب چلی گئی۔ کہا پھوپھی اماں مجھے بغیر بابا کے نیند نہیں آتی، میرا باپ مقتل میں ہے۔ تو زینب نے کہا اب بیٹی چلو ہمارے ساتھ چلو، بابا مقتل میں ہے۔ بچی کو لے کر آئیں۔ رات کے حصے میں پانی آیا تو بی بی نے سب سے پہلے کھوزا بی بی سکینہ کو دیا۔ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں آپ مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ تو کہا بیٹی جو کنبے میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے نا اسے پہلے پانی پلایا جاتا،
بس یہ سننا تھا۔ سکینہ نے کوزہ لیا، مختل کی طرف چلی، پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تو کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا کہ کنبے میں جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اسے پانی پلایا جاتا، میں اپنے بھائی علی اصغر کے لیے لے کے جا رہی، بس میں نے حدیث ختم کر دی۔ اسی طرح پرسا دو، آج کی رات پھرسے کی رات ہے، آج کی رات رونے کی رات ہے، آج کی رات ماتم کی رات ہے۔ صرف تصور کرو تم بہت تھکے ہوئے ہو، گھروں میں جا کے سو جاؤ گے، لیکن آج علی و فاطمہ کی بیٹیاں کہاں سوئے، آج سکینہ کو نیند کیسے آئے گی؟ بس میں ایک روایت پڑھ کے مجلس تمام کرتا۔ جب آدھی رات گزر گئی، بی بی کھڑی ہوئی ہے، بی بی نے یہ منظر دیکھا کہ سامنے سے ایک سوار آ رہا، اس کے چہرے پہ نقاب ہے، وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ تو اس وقت بی بی زینب نے کہا کہ آنے والے ہمارا گھر لٹ گیا، میرا بھیا ذبح ہو گیا، جو کچھ لینا ہے صبح آ کے لینا۔ لیکن سوار بڑھتا گیا، بالکل قریب آیا، سوار گھوڑے سے اترا، اپنے چہرے سے نقاب کو الٹا، نقاب کو الٹنا تھا۔ زینب نے عرصے کے بعد بابا کو دیکھا کہ بابا علی آ گئے۔ بی بی نے اپنے دونوں ہاتھ باپ کے گلے میں ڈال کے کہا بابا اب آئے بابا، جب پورا گھر لٹ گیا، ارے میرا عباس شہید ہو گیا، میرا علی اکبر، بابا میں پکار رہی تھی، میرے بھیا کے گلے پہ خنجر چل گیا، بابا ہم لٹ گئے۔ علی نے کہا بیٹی میں آج رات یہیں رہوں گا، جاؤ تم آرام کرو۔